ناظرین پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، ایک تو پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری آئی ہے اور بھارت کے اندر جو ہے وہ صف ماتم اس وقت بچھا ہوا ہے یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا. مجھے تو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جیسے اس جنگ کے بعد جو ہے نا ان کی قسمت میں رونا لکھا ہے، پٹنا لکھا ہے، اپنے بالوں میں مٹی پھینکنا لکھا ہے، اپنا منہ کالا کرانا لکھا ہے. یہ سارا کچھ بڑے ترتیب کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بڑے مزے کی خبر ہے، تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ پالکی شرما ہماری دیدی وہ ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئی ہیں. پالکی شرما کو پاکستان سے بڑا مسئلہ ہے جناب. پالکی شرما جو ہے نا وہ ان کو لگتا ہے پالکی میں بٹھانا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے وہ ان کو چین سکون نہیں آئے گا. تو اب ان کو کیا تکلیف ہے وہ تھوڑی دیر میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا ہوں. میرا آج گلا تھوڑا سا خراب ہے، ہو سکتا ہے آپ کو آواز میری ذرا ڈفرینٹ لگ رہی ہو، تھوڑا سا بخار بھی چڑھا ہوا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسی انرجی کے ساتھ جو ہے وہ اس پورے ولاگ کو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، کیونکہ جب بات پاکستان کی آتی ہے تو آٹومیٹکلی ایک انرجی بوسٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئکن پریس کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے ذرا لوکل خبریں ڈسکس کر لیں، اس کے بعد میں دوسری طرف بھی جاتا ہوں. ایک تو جناب آج اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں وہ جو ایک 17 سالہ ٹک ٹاکر ہے ثنا یوسف، اس کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزم عمر حیات کو جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل کی عدالت میں پیش کیا گیا. مرکزی ملزم کو پولیس نے سخت سیکیورٹی میں چہرہ ڈھانپ کر عدالت میں پیش کیا. ڈیوٹی مجسٹریٹ نے جو ہے وہ شناخت پریڈ کے لیے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ اسے بھیج دیا. عدالت نے حکم جاری کیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ملزم کی شناخت پریڈ کے دوران کسی سے بھی اس کی ملاقات جو ہے وہ نہ کروائی جائے. تو اس کیس کے اندر جو ہے ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دوسرا جناب فواد چودھری صاحب سینئر سیاستدان، ان کے جناب وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور اسپیشل جج اینٹی کرپشن راولپنڈی نے جو ہے وہ یہ وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ طلبی کے باوجود جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اس وجہ سے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں. مقدمے کی سماعت جو ہے وہ 30 جون تک فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے. اچھا میں اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے میرا خیال میں یا تو 42 یا 48 دونوں میں سے کوئی ایک فگر ہے، مجھے ایگزیکٹلی اب نمبر نہیں یاد، تقریباً اتنے مقدمے جو ہیں وہ آلریڈی ان کے اگینسٹ ہوئے ہیں، جس میں سے ایک آدھے میں میرے خیال میں آلریڈی وہ بری بھی ہو چکے ہیں. تو اتنے مقدموں میں سب میں پیش ہونا ویسے ہی بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. تو اب وہ کسی ایک میں میرے خیال میں پیش نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے جو ہے ان کے اگینسٹ جو ہے وارنٹ گرفتاری بھی جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ثاقب بشیر صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی پیٹرن ان چیف سے ملاقاتیں نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں غیر معمولی صورتحال بن گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق یہ کیس غلطی سے مقرر ہو گیا تھا، اس لیے آج کی کاز لسٹ سے کیس نکال رہے ہیں. تو بیسکلی ان کا کیس عمران خان صاحب کا آج لگ گیا، لیکن بعد میں اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاز لسٹ سے نکال دیا. اس میں ایک تو یہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو مجھے پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے مختلف واٹس ایپ گروپس میں یہ انسٹرکشنز گئی ہیں کہ آج کے بعد عمران خان صاحب کو پیٹرن ان چیف بولا، سمجھا اور سوچا جائے. یہ خاص طور پہ یہ انسٹرکشنز دیے گئی ہیں کہ یہ جو بانی چیئرمین یہ چیزیں جو ہے نا یہ ختم، اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ پیٹرن ان چیف جو ہے وہ ادھر انہیں کہا جائے. تو پچھلے 10-15 دن کے اندر جو ہے مطلب جنگ کے بعد جہاں پہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ پہلے جنرل عاصم منیر تھے، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہو گئے ہیں، تو عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ ترقی مل گئی ہے اور اب جو ہے وہ بانی چیئرمین سے وہ پیٹرن ان چیف بن گئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میرا خیال میں اس سے ایک تو یہ ہے کہ اس کے آپٹکس جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہی از ان چارج، ہی از ان کنٹرول. اور ایک قسم کا وہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کو جو چیئرمین کا عہدہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر ایکچولی چیئرمین کا ہے، لیکن پیٹرن چیف جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا ہے. تو اور ویسے بھی پاکستان کی سیاست میں یہی ہوتا ہے. میں اسی لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا جمہوریت مطلب آپ دیکھ لینا کہ کوئی ایون میاں صاحب کو بھی جو ہے وہ قائد ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، جبکہ قائد شاید کا عہدہ شدہ کوئی نہیں ہوتا کیا پارٹی کے اندر، انہوں نے اپنے آپ کو قائد ڈکلیئر کر لیا. اسی طرح ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے. جی عجیب بھائی جان، ڈپٹی وزیر اعظم کس طرح ہوتا ہے؟ پرویز الہی صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بھی بنے تھے. تو یہاں پہ یہی چلتا رہتا ہے، مجھے آج سے یہ کہا اور پکارا جائے وہ تو اسی طرح عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو پیٹرن چیف جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کی ہے جو موضوع بحث بنی ہوئی ہے، اس لیے کیونکہ اگلے 24 گھنٹے میں ایک بڑی انپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہونے لگی ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ لگنے لگا ہے.
اور 5 تاریخ کے حوالے سے بہت سے یوٹیوبروں نے, بہت سے لوگوں نے جو ہے باتیں کی ہوئی تھی کہ جناب 5 تاریخ کو دیکھنا عمران خان صاحب کی رہائی ہونے جا رہی ہے, بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں. وہ ہمارے ایک صحافی ہیں, انہوں نے تو پتہ نہیں کوئی 5-6 ٹویٹیں اس کے اوپر کر دی تھی کہ جی رہائی ہے, عمران خان صاحب کی عید سے پہلے رہائی ہے, دیکھ لینا. اور میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں, لیکن حالات, واقعات, ہوا کا دباؤ اور موسم کی شدت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ مشکل ہی لگ رہا ہے. تو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ایکچولی ایک ٹویٹ کی گئی, اس میں انہوں نے کہا جی اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے, تحریک انصاف پر تمام قانونی اور آئینی راستے بند کر دیے گئے ہیں, اس لیے میں خود بطور پارٹی سربراہ جیل سے احتجاجی تحریک کی سربراہی کروں گا. باہر میری نمائندگی عمر ایوب کریں گے, سلمان اکرم راجہ ہدایات پر عمل درآمد کروائیں گے. اس احتجاجی تحریک کے لیے اپنی اتحادی جماعتوں سمیت تحریک تحفظ آئین, جی ڈی اے اور مہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے. انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکے گا. اچھا, مہرنگ بلوچ کا یہ جو بیچ میں ایک اینگل آیا ہے نا, یہ بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے اس سے. میں اس کے بارے میں ذرا ابھی بات کرتا ہوں, لیکن پہلے ذرا پوری ٹویٹ پڑھ لیں. انہوں نے کہا پاکستانی قوم کو میرا پیغام ہے کہ شاید یہ پھر سے میری ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دیں, لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ووٹ میرا نہیں, آپ کا چوری ہوا ہے. مجھے بھی جیل میں ڈالنے کے بعد 3 سال خاموش ہو جانے پر آرام سے بنی گالہ بیٹھ جانے کا کہا گیا تھا, جیسے نواز شریف کو 10 سال تک چپ رہنا پڑا, مگر میں بزدل نہیں ہوں اور یزیدیت پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتا. میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کروں گا. اچھا, اب اس کے اندر یہ جو جی ڈی اے والا نا, جی ڈی اے کا مطلب ہے سندھ, تو سندھ سے تو چلیں بات سمجھ آتی ہے, لیکن مہرنگ بلوچ کو اپنی اس تحریک کے اندر شامل کرنا, آئی ڈونٹ نو, ابھی آئی ہیو یٹ ٹو سی کہ ان کی اپنی جو جماعت ہے کیا انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ اشتراک, یہ اتحاد, یہ اپنا جو تحریک ہے اس کو آگے لے جانے کا فیصلہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, آئی ڈونٹ نو. لیکن عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے مہرنگ بلوچ کا نام جو ہے وہ آیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ کا جو اسٹرگل ہے یا جو بھی احتجاج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس دور میں ہوا ہے, وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی تھا, لیکن ان کی تب بھی سنوائی نہیں ہوئی تھی. عمران خان صاحب کے اپنے دور میں بھی نہیں ہوئی تھی, لیکن اب ان کو مہرنگ بلوچ جو ہے وہ چاہیے اس تحریک کے لیے. اب ظاہری بات ہے مہرنگ بلوچ کی ایک فالوئنگ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, لیکن مہرنگ بلوچ کا نام اس ٹویٹ کے اندر ڈالنا, اس تحریک کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا, دس ول ڈیفینیٹلی ناٹ گو ایز اے گڈ سگنل ان راولپنڈی. کیونکہ ابھی چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تھی اور اس میں مہرنگ بلوچ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے شدید الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے تھے. تو اب عمران خان صاحب کی جانب سے اگر مہرنگ بلوچ کا نام اپنی تحریک کے حوالے سے استعمال ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسکلی بلوچستان کا جو ایک ان کی فالوئنگ ہے آپ اس کو بھی جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ پاکستان تحریک انصاف کی وہ فالوئنگ نہیں ہے بلوچستان میں جو مہرنگ بلوچ کی ہے. تو اس طرح مطلب اس فورس کو بھی جو ہے وہ استعمال کیا گیا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز میں سے پی ٹی ایم نکل گئی, ورنہ پی ٹی ایم جو ہے وہ بھی ایک اسی طرح نیشنلسٹ ایک تحریک ہے, ایک جماعت ہے, لیکن اسے شامل نہیں کیا گیا. اب اس میں ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ پی ٹی ایم کے اگینسٹ تو خود جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے کے پی کے اندر, اس نے بہت سے اقدامات کیے ہیں, ان کے پروٹیسٹ کے اوپر لاٹھی چارج بھی کیا ہے, اختلاف بھی کیا ہے, بہت کچھ کیا ہے. تو پی ٹی ایم کو شامل نہیں کیا گیا, لیکن مہرنگ بلوچ کا نام جو ہے وہ اس میں شامل ہوا ہے. اب لیٹس سی کہ یہ, اور مہرنگ بلوچ جو ہے وہ خود بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ پابند سلاسل ہیں, تو کیا وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گی یا نہیں بنیں گی, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہوتا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا ٹاک کی, انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ لوگ کچھ دو, میرا جو کچھ لوگ کچھ دو کا بیان تھا, میں نے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا کہ وہ عمران خان سے کیا چاہتے ہیں. عمران خان رول آف لا, جمہوریت اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آواز نہ اٹھائیں. جو ہی احتجاج کی کال آتی ہے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ عمران خان رہا ہونے والا ہے. عمران خان اپنی فیلڈنگ تبدیل کرتے رہتے ہیں. عمران خان کسی کو بھی ذمہ داری دے سکتے ہیں. ہمارے وکیل سلمان صفدر نے کہا ہے کہ اگر 5 جون کو کیس نہ لگا تو یہ کیس 12 جون کو لگے گا. ایک اور